السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان کی سعادتیں، رحمتیں، برکتیں مبارک۔ ناظرین، دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے آپ کا پروگرام انوار قرآن میں۔ آج ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سوا پارے کا ترجمہ، تفسیر، تلخیص، جس میں شامل ہے سورہ کہف کے آخری 4 رکوع، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ مکمل، سورۃ الانبیاء کے ابتدائی 4 رکوع۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت ہم اور آپ انوار قرآن کی مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ قرآن پاک کے سوا پارے کی تفسیر کا خلاصہ اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کا تعلق 16ویں پارے کے شروع سے اور 17ویں پارے کے پہلے چوتھائی حصے تک ہے۔ اس حصے میں 21 رکوع اور 318 آیات مبارکہ ہیں۔ معزز ناظرین، اس حصے کا شروع حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر سے ہوتا ہے، جس کا ابتدائی حصہ 15ویں پارے کے شروع میں آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں سفر پر رواں دواں ہیں اور طلب علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا ہے۔ یہ نام حضرت خضر ہے، جن کو عام لوگ خضر کہتے ہیں، لیکن محققین نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ لفظ در حقیقت خضر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ سفر شروع ہوا ہے، اور جیسا کہ 15ویں پارے کے اخیر میں اس واقعے کا ابتدائی حصہ گزرا ہے، جو اس وقت میرے درس قرآن سے متعلق نہیں ہے۔ یہاں جو آیات مبارکہ ہیں اس میں تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر وہ دونوں چلے اور ایک بستی میں پہنچے۔ اس بستی والوں نے دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر نے وہاں دیکھا کہ اس بستی میں ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ حضرت خضر نے اس کو اشارہ غیبی سے درست فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت، اگر آپ چاہتے تو اس کی کچھ مزدوری لے سکتے تھے، ان لوگوں نے تو کھانے پینے کا انتظام کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ یہاں آ کر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور علیحدگی ہو جاتی ہے۔ حضرت خضر ان واقعات کی تفصیل اور تشریح فرماتے ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا۔ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے اور اس کی دیوار بنانے کا بھی اس میں تذکرہ ہے، سد ذوالقرنین کا۔ یاجوج و ماجوج کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ ان آیات کے اندر سورہ کہف کے آخر تک یہ سلسلہ چلا گیا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں مختلف روایات جو نہایت مستند اور معتبر ہیں اس میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدائی اور آخری آیات، شروع کی 10 اور آخر کی 10، اگر کوئی شخص پڑھے، بالخصوص ماہ رمضان میں، بالخصوص ان مبارک راتوں میں،
تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو پڑھتا ہے تو وہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ اور مامون ہوتا ہے۔ خصوصاً پوری سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن، اس کی فضیلت مختلف احادیث میں موجود ہے۔ بہرحال یہ سورہ کہف کا جو باقی حصہ 16ویں پارے میں آیا ہے اس سے متعلق ایک مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب اس کے بعد سورہ مریم آتی ہے۔ مریم جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ سورت کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے۔ کافی عمر دراز ہو چکے تھے لیکن اولاد نہیں تھی، بڑھاپا خاصا آ چکا تھا اور وہ اولاد کی طرف سے ان کو یہ توقع نہیں رہی تھی کہ اس عمر میں بھی اولاد ہو سکتی ہے، اور یہ ان کو فکر دامنگیر تھی کہ میرے علمی وراثت کا امین کون ہوگا، اس ذمہ داری کو میرے بعد کون سنبھالے گا۔ اس لیے وہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار کوئی وارث ہو۔ اللہ نے ان کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ تمہارا نہ صرف یہ کہ وارث ہوگا بلکہ تمہارا اپنا بیٹا وارث ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی اور کہا کہ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، بڑھاپا اس قدر میرے سوار ہو گیا ہے اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، عمر خاصی ہو گئی ہے، اس کے باوجود میرے بیٹا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ ہاں، ہماری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد ہوئی جس کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور قرآن نے کہا کہ ان سے پہلے اس نام کا شخص بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سمیع جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اس نام کا کوئی شخص نہیں ہوا یا ان اوصاف کا حامل کوئی شخص نہیں ہوا، دونوں باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ بہرحال حضرت زکریا جو خالو تھے حضرت مریم کے، اور حضرت مریم کی تربیت، پرورش، کفالت حضرت زکریا ہی کہ یہاں تھی، وہ بیت المقدس کے مسجد کے امام بھی ہوتے تھے۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، اور ان کی تربیت بھی اللہ کی طرف سے خصوصی انداز میں ہوئی ہے۔ حضرت زکریا دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، اور یہی دیکھ کر ان کے دل میں یہ تمنا ہوئی تھی کہ شاید بے موسم کے میرے یہاں اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں پہنچے، ایک جوان خوبرو حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت مریم کا غالباً امتحان بھی مقصود تھا، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، وہ چہار طرف مشہور و معروف تھی۔ اللہ تعالی بغیر فرشتے کے انسانی شکل میں بھیجنے کے بھی وہ عمل کرا سکتا تھا، لیکن شاید جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کا امتحان بھی مقصود تھا۔ ایک نوجوان خوبرو، ایک گبرو، ایک انسان سامنے کھڑا ہوا دیکھا تو حضرت مریم نے کہا کہ میں تم سے پناہ مانگتی ہوں، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، تم کون ہو؟ کہا میں فرشتہ ہوں، اور
یہ بشارت لے کر آیا ہوں کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور بغیر باپ کے بیٹا ہوگا۔ حضرت مریم نے یہ سنا تو بڑی حیرت ہوئی اور کہا کہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، چہ جائے کہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی معاملہ ہو۔ کہا کہ ہاں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ بہرحال اس سورہ مریم میں حضرت مریم کا حاملہ ہونا، پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش، یہ تمام تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اور وہ دور دراز مقام پر چلی گئیں، ایک عجیب کیفیت تھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹا پیدا ہو گیا جس کا کوئی باپ نہیں اور بیٹا ہو جائے۔ وہ خود ان کا مقولہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ کاش کہ میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، اس شرمندگی سے بچ جاتی۔ لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کو لے کر وہ آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یہ کیا لے کر آ رہی ہو؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، تمہارے باپ نہایت بھلے، یہ کیا کوتک تم نے کر لیا؟ تو حضرت مریم نے جواب دینے کے بجائے، جیسے کہ قرآن میں مذکور ہے کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میں جواب نہیں دوں گی، یہ بچہ جواب دے گا۔ آپ اس بچے سے پوچھئے کہ تو کون ہے، کیسے پیدا ہوا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا کیا کہہ رہی ہو؟ بچے سے پوچھیں، اس شیر خوار بلکہ نوزائیدہ بچے سے جو ابھی چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے، اس سے پوچھیں، یہ کیا بتائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند گھنٹے پہلے قدرت خداوندی سے پیدا ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے، اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلا لفظ اپنی عبدیت کا اقرار سے تھا کہ میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ ناجائز طریقے سے دنیا میں آیا ہوں۔ سورہ مریم کے بعد معزز ناظرین سورہ طٰہٰ آتی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کس طرح ان کی والدہ نے صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑا، پھر وہ صندوق کس طرح فرعون کے دربار تک پہنچا، کس طرح وہاں فرعون نے نکالا اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے کہ جو میرا دشمن بنے گا، مجھے ختم کرے گا، میری حکومت کو نیست و نابود کرے گا، قتل کا ارادہ۔ ان کی بیگم حضرت آسیہ نے اس موقع پر مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یہ تمام تفصیلات سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں پرورش پانا اور کسی بھی دائی کا دودھ نہ پینا، حرمنا علیہ المراضع، قرآن کہتا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ جن کا نام یوخان تھا، یا بعض حضرات نے یوحاند بتایا ہے، ان کا بے قرار اور بے تاب ہو جانا،
اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر خدا کی رحمت اور شفقت نہ ہوتی تو شاید وہ بےتاب ہو کر یہ راز اگل دیتی کہ میرا بچہ، لیکن اللہ نے ان کے دل کو تھامے رکھا۔ دائیوں کا دودھ نہ پینا اور فرعون کی یہ تلاش کہ کوئی دائی دودھ پلانے کے لیے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے مقرر ہو، شہر میں تلاش، حضرت موسیٰ کی جو بڑی بہن تھیں ان کا محل تک پہنچنا اور یہ مشورہ دینا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک دائی کو ایسی جانتی ہوں جو شاید اس کا دودھ سوٹ کر جائے۔ صاحب الغرض مجنون، عربی کی کہاوت ہے کہ غرض مند تو باولا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں پہنچی اور دودھ لگایا، بچے نے فوراً دودھ پی لیا۔ فرعون کو اس وقت بھی شبہ ہوا کہ شاید یہی اس کی حقیقی اور اصلی ماں ہے۔ بہرحال حفاظت خداوندی کے کرشمے جگہ جگہ سامنے آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے، لڑکپن، پھر جوانی، یہ تمام تذکرہ سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ شہر، اور نہ صرف شہر بلکہ ملک سے نکلے، پھر مدین میں 10 سال تک رہے، وہاں سے واپس ہوئے، اور وہاں سے واپس آ کر ابھی راستے میں تھے، اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے کہ وہاں اللہ نے نہ صرف یہ کہ نبوت عطا فرمائی بلکہ معجزات بھی عطا فرمائے۔ ید بیضا اور عصا کا سانپ اور اژدہا بننے کا معجزہ وہیں آپ کو حاصل ہوا۔ وہاں سے یہ حکم ہوا کہ تم فرعون کے دربار جاؤ، نہ صرف تم بلکہ تمہارے ساتھ اس ذمہ داری میں تمہارے بڑے بھائی حضرت ہارون بھی شریک رہیں گے، جو کہ حضرت موسیٰ ہی کی درخواست پر ان کو بھی اس شرف سے نوازا گیا، اور فرمایا گیا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ قول لین کی تشریح اور تفسیر میں مفسرین نے بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد سورہ انبیاء آتی ہے جس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان مختلف پیغمبروں میں تفصیلات کا ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے۔ تذکرے کے بعد اخیر میں توحید پر یہ مضمون ختم ہوتا ہے سورہ انبیاء کا۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی کا تذکرہ۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس مضمون پر سورہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کو ایک عام انداز میں بیان کرنے کے لیے کہ جس کو ایک عام انسان بھی سمجھ سکے، پڑھا لکھا بھی سمجھ سکے، دیہاتی اور شہری بھی سمجھ سکے، ایک بڑی واضح مثال قرآن نے بیان کی ہے کہ اگر اس سنسار میں، اس کائنات میں اس کے چلانے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو فل پاور حاصل ہوتی، مکمل اختیار حاصل ہوتے۔ اس لیے کہ اگر اختیار مکمل نہیں ہوتا تو وہ پھر خدا کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر ایک کے علاوہ دو کے ہاتھ میں یہ سسٹم دے دیا جاتا، یہ نظام دے دیا جاتا، تو کبھی کا یہ نظام سب درہم برہم ہو جاتا۔ یہی وہ آخری اور حقیقی تعلیم ہے، اور یہی وہ موضوع ہے جو قرآن اپنے سامعین تک، اپنے سننے والوں تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اور
اس کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے اس میں غور و فکر کریں، عقل و تدبر و تفکر سے کام لیں۔ قرآن سورہ انبیاء کے اخیر میں اسی توحید کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ایک بالکل بدیہی کھلی ہوئی مثال جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ایک بے پڑھا یا پڑھا لکھا، دیہات کا یا شہر کا، ہر شخص کھلی آنکھوں اس چیز کو دیکھ سکتا ہے جس کو قرآن نے اس مثال میں بیان کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات رنگ و بو میں ایک اللہ کے علاوہ کئی اللہ ہوتے، کئی خدا ہوتے، کئی چلانے والے ہوتے، تو یہ دنیا کا نظام کبھی کا درہم برہم ہو جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے مکان کا نظام اگر ایک کے بجائے دو کے ہاتھوں میں ہو، ایک چھوٹے سے ادارے کا انتظام اگر ایک کے بجائے کئی آدمیوں کے ہاتھوں میں اگر ہے، کسی بھی چھوٹے یا بڑے ادارے، کسی فیکٹری، کسی کمپنی کا اگر نظام ایک آدمیوں کے بجائے کئی با اختیار آدمیوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے تو وہاں سوائے تباہی اور بربادی کے نتیجہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ یہ زمین اور آسمان اور چاند اور سورج کا یہ نظام کس طرح یہ اپنے وقت مقررہ پر قائم و دائم ہے، کہ اس میں ایک منٹ تو بہت دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی بد معاملگی کا، کوئی خرابی کا معاملہ سامنے نہیں آتا۔ اور اگر کئی با اختیار خدا ہوتے تو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح نظام قائم نہیں رہ پاتا۔ اس لیے کہ اگر کئی خدا ہوتے تو ہر ایک با اختیار ہوتا، اور با اختیار ہونے کی صورت میں ایک یہ چاہتا کہ سورج آج اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر نکلے، تو دوسرا کہتا کہ کیوں، میں تو نہیں چاہتا۔ اس کھینچا تانی میں سوائے دنیا کا نظام درہم برہم ہونے کے اور کوئی حاصل نہ ہوتا، جبکہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے، دنیا آفرینت سے آج تک کس طرح ہر چیز باضابطہ ہے، ہر چیز کس طرح سسٹم سے ہے، کس طرح نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے خدا کے اس نظام کو دیکھ کر۔ یہی وہ پیغام ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے، توحید کا، اپنی وحدانیت کا۔ اور ناظرین، اسی پر آج کا ہمارا سوا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام تفسیر قرآن اللہ مجھ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف زادہ اللہ شرفاً و کرامتاً سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے مجھے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔